ہر طرف سے آتی ہے ہم کو بو مدینے کی، اور کملی والے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، بات بہت اہم ہے۔ جس بات کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں، جو آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ بڑی اہم بات ہے، لہٰذا میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، باہر نہ کھڑے ہوں۔ معزز سامعین کرام اور حضرات علماء، آج ہمارا موضوع صرف ایک ہوتا ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں صرف ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اکثر علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے، آپ کو اپنے انداز میں سمجھائیں گے، لیکن ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پورے ہندوستان کے اندر، پوری یو پی کے اندر، اسی طریقے سے پورے ضلع کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ہے اس میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز کے اندر مسلمانوں میں خرابی ہے، اس خرابی کو کیسے دور کیا جائے۔ بہرکیف میرا جو اہم مسئلہ ہے، جو آج اہم موضوع ہے، وہ صرف میں ایک موضوع پر بات کروں گا۔ میرے 6 نکات ہے، 6 نکات پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک نکات پر بات ہوگی، وہ ہے شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرنا۔ مسلمانوں، جب مسلمان تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب مسلمان چاروں طرف سے لٹ رہا اور پٹ رہا تھا، جب مسلمان دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، تو جمعیت علماء کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا، جمعیت علماء کے ذمہ داران سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورے ہندوستان کے اندر، پورے شہر، ہر قصبے کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام چلائیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ مسلمانوں، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں وہ راستہ آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جس راستے پر جمعیت علماء کے ذمہ داران آپ کو لانا چاہتے ہیں، وہ راستہ آپ کو آبادی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات ایسی گھر کر گئی ہے، مسلمانوں کے ذہن میں ایک ایسی مصیبت بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ اگر میرے بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو دوسرا بھائی اگر شادی کرے گا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 25 لاکھ روپے خرچ کرنا کمپلسری اور ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں، جب ہماری بچیاں جوان ہوتی ہیں تو 15 سال کی جب بچیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اس بوجھ کو مسلمانوں نے اپنے سروں کے اوپر ایسے ڈال رکھا ہے، یعنی اس چیز کو ایسے فرض اور واجب سمجھ رکھا ہے۔ بات اس طرح کی ہے، بات ایسے سمجھ میں آئے گی، اگر عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو عبد الرحیم کے گھر میں 10 دن کے بعد شادی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ اگر عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی میں 5000 آدمیوں کا کھڑے ہو کر ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھانا کھلایا ہے، تو عبد الرحیم کے گھر میں جو 10 دن کے بعد شادی ہے وہ بھی ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلائے گا۔ اگر عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی میں 5 تولہ سونا دیا ہے تو عبد الرحیم بھی اپنی بیٹی کی شادی میں 10 تولہ سونا دے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے عبد الرحمن سے اوپر اٹھ کر شادی نہیں کی تو برادری میں میری ناک کٹ جائے گی۔
مسلمانوں، یہ مصیبت صرف ہمارے محلے ہمارے قصبے میں نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، پورے صوبے کے اندر اور پورے ضلع کے اندر یہ مصیبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کا ازالہ کیا ہے؟ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے ہم اس چیز سے کیسے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام خرافات سے باز نہ آئے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ جو مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اب ڈال رکھی ہے، اس سے زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر کب اور کس وقت آ جائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ ساتھ ہوا کرتی تھی، کوئی کوڑا ڈالتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی مجنوں کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول جب شام میں اپنے گھر آیا کرتے تھے، جب چہرہ مبارک، سر مبارک، چھاتی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون سے لت پت ہو جایا کرتی تھی، جب شام میں گھر پہ آتے تھے اپنے خفین اتارتے تھے، خفین اتارنے کے بعد وہ خون میں لت پت ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پھر دوبارہ اسی گاؤں میں جاتے تھے، اسی محلے میں جاتے تھے، اسی قصبے میں جاتے تھے، وہی عمل پیش آتا تھا، پھر تیسرے دن اسی جگہ جایا کرتے تھے، وہی عمل پیش آتا تھا، چوتھے دن پھر اسی جگہ جایا کرتے تھے، پھر وہی عمل پیش آتا تھا، جب پانچویں دن اللہ کے رسول اسی محلے میں دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ لوگ آمنا صدقنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آتے تھے اور کہتے تھے نہیں تو ہی سچا رسول ہے، تو ہی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ محمد کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک بار جائیں گے آپ کو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو دوسرے دن جانا ہے، 3 دن کا وقفہ کرنے کے بعد پھر جانا ہے۔ جب آپ 3 بار جائیں گے آپ کی بات نہیں مانے گا، چوتھی بار جانے کے بعد آپ اس کے لیے 2 رکعت نفل نماز مسجد میں پڑھ کے دعا مانگیں گے۔ جب آپ 5ویں بار اس کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، 101% مانے گا، اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، جب اللہ کے لیے اس کو اس بات کو سمجھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ مسلمانوں، میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے گھر کی برابر میں، جو ہمارے مکان کی برابر میں نتو اور فتو کی غریب بچیاں بیٹھی ہیں، مالداروں کو یہ سمجھانا ہے، بڑے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ مسلمانوں آپ کے محلے میں جو بچیاں غریب بیٹھی ہے، میں ایک عمل بتا رہا ہوں، میری بات کو ریکارڈ کر لینا، سمجھا دینا کہ ایک مولوی آیا تھا، یہ بات بتا کر گیا تھا، آپ 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا حج یا عمرہ قبول ہوا ہے نہیں، لیکن اللہ کے رسول وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بشارت سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے اپنی شادی میں خرچہ کم کر کے، اپنے خرچے کو کم کر کے، حج عمرہ نہ کر کے، اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کم کر کے جس نے اس غریب کی بچی میں خرچہ کیا، غریب کی بچی کی شادی کرائی، آپ کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ بے شک بہت اچھی بات ماشاءاللہ۔ مسلمانوں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر ایسے ہی نہیں برپا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پتھر برسائیں گے، ڈنڈے برسائیں گے، گولی چلائیں گے، ایسا نہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کبھی ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں جو ہماری نیندوں کو حرام کر دیتا ہے، کبھی اپنی زمین کو اللہ اتنے ناراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کشادہ زمین کو، کئی لاکھ مربع میل زمین کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ تنگ کیسے کر دیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ کے؟ تنگ ایسے کر دیا ہے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کہیں بھی جماعت کر لیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ میں ہمت ہو، آپ کہیں روڈ پر، ہائی وے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھاؤ، آپ کی ویڈیو بنے گی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ڈلے گی، آپ کل جیل چلے جائیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کشادہ زمین کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے، ہمیں صرف اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں ہی محدود کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ جگہ جگہ ایسے جھگڑے، ہر گھر میں جھگڑا، اگر 100 گھر ہیں تو 90% گھروں میں صرف اسی بات کو لے کے جھگڑا ہے کہ آج میری بچی وہاں پریشان ہے، آج میری بچی کو وہ اچھی طرح نہیں رکھ رہا ہے، ہم نے مال تو کافی دیا تھا، شادی کافی بڑی کی تھی۔ جن گھروں میں بڑی شادیاں ہوتی ہے، دکھاوا کر کے شادی کی جاتی ہے، غریب بچوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، وہ شادیاں ہمیشہ، وہ جوڑیاں ہمیشہ پریشان رہتی ہے۔ وقت کم ہے، ابھی ایک پروگرام میں اور جانا ہے، بات تو بہت لمبی تھی۔ میں نے شادی اور بیاہ کے متعلق ایک عمل آپ کو بتایا ہے۔ پہلے تو آپ یہ عہد کریں کہ ہم اب انشاءاللہ کبھی بھی دکھاوا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہ اور شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں خرچہ کم کر کے اپنے جو محلے میں غریب بچیاں ہیں ان کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ